وہ ذکر ہو نہیں چشتی نقشبندی قادری سروردی کوئی اب یہ جو سلسلے ہوتے ہیں تھوڑی سی ان کی وضاحت کر دیں میرے خیال میں 4 سلسلے ہیں شریعت کے مالکی شافعی حنبلی شریعت میں نماز روزہ داڑھی سب کچھ ہے پاکستان میں تو زیادہ رواج حنفی کا ہے اب جب وہ شریعت میں حنفی پورا ہے داڑھی وغیرہ سب کچھ سکھاتا ہے وہ چشتی قاضی نقشبندی کیا ہے سوچنے کی بات ہے نا حنفی ہے پوری شریعت اس میں کامل ہے اب وہ قادری یا چشتی یا نقشبندی یا سروردی ہے تو پھر وہ کیا ہے سبحان اللہ ان سلسلوں نے ان کو شیعہ سکھا دی مکمل اب جب کہتا ہے میں قادری یا چشتی ہوں تو پہلے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں چشتی یا قادری ہوں تو لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے کیوں کھڑے ہوتے کہ حنفی بھی ہوگا شریعت میں تو ہے ہی ہے اب یہ قادری چشتی نقشبندی اپنے اس کے دل میں یا اللہ ہوگا یا اللہ اللہ کر رہا ہوگا یا اللہ کو پہنچ چکا ہوگا تب اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے اب اگر لوگ کہتے ہیں کہ میں قادری بھی تو چشتی بھی نقشبندی بھی سروردی سب کچھ ہوں تو لوگ ذرا بھی نہیں اٹھتے ہیں نا اس وجہ سے نہیں پتے وہ کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ پہنچا ہوا یا ویسے نام سے قاضی چشتی لگائے کیونکہ جو چشتی کا اصول ہے اگر کوئی چشتی ہے روزانہ 3000 دفعہ دروشی پڑھ کے سوتا ہے چشتی کا پہلا سبق یہ ہے اگر چشتی ہوگا تو روزانہ دروشی 3000 دفعہ پڑھ کے سوئے گا اس کی حکم بھائی ان سے افضل ہے نا پھر سے افضل ہے نا اگر کوئی نقش بندی ہوگا اس کا ہر سانس اللہ کے ذکر کا ہوگا اس کو نقش بندی کہتے ہیں اور اس کے دل پہ نقش اللہ مرقوم بھی ہوگا اگر کوئی کہتا کہ میں قادری ہوں تو اس کے دل کی ہر دھڑکن اللہ اللہ کر رہی ہوگی تب وہ قادری ہے اگر نقش بندی چشتی قادری ہو کے جو ان کے سبق ہے ان سے محروم ہے تو پھر نام کا ہی ہے نا حنفی مالکی شافعی حنبلی میں بکنا نہیں پڑتا قادری چشتی نقشبندی سروردی میں بکنا پڑتا ہے کیونکہ اس میں وہ چیز حاصل کرنی پڑتی ہے جو اپنے بس میں نہیں ہے بھائی بیعت کو کیا مقصد ہے بک جانا اپنے آپ کو بیچ دینا مال نفس جان اس کی ہوگی بیعت کا مقصد ہے کہ تمہارا نفس جان سب اس کی ہوگی جو کام تمہارے بس میں اس کے لیے تو نہیں دیکھتے ہیں پہلے تو پوری کوشش کرو گے میں خود حاصل کروں جب تھک ہار کے بیٹھ جاؤ گے تو چیز بھی بڑی کوئی اہم ہوگی تو پھر اس کے لیے بکو گے نا تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم یہاں سوتے رہو ادھر حضور پاک کے قدموں میں ہو تمہارے بس میں نہیں ہے تم یہاں سوتے رہو تمہارا اندر اللہ اللہ کرتا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو بیچتے ہیں اور اس کے لیے سلسلوں میں جاتے ہیں سلسلے ہی ہوتے ہیں لیکن یہ آپ جس طرح پیر میں نیشا آتے ہیں تو جو بھی ان کا مرید ہوگا لازمی 3000 کا ذاکر ہوگا 3000 دفعہ ضرور دروشی پڑھ کے سوتا ہوگا تو جو سلطان صاحب کا مرید ہوگا صوفی سلطان پور رحمۃ اللہ کا تو اس کی تو ہر دھڑکن اللہ اللہ کرنی چاہیے سبحان اللہ تو وہ جو گنگور شریف ان کا جو مرید ہوگا اس کا ہر سانس اللہ میں ہوگا اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو خالی پیلی نام ہی ہے اس کا اب یہ جو چیزیں کس کے لیے وہ ظاہری علم شریعت اس طرح ہے جس طرح اس کو بجواؤ دو وہی کتابیں ہیں
ظاہری شریعت ہے وہ کتابیں ہیں، وہ کتابوں کی حیثیت رکھتی ہیں. اگر نیچے گدھا ہے، اندر اس کا گدھا خالی ہے، تو پھر صرف فرق کرنا کہ ایک دجال کا گدھا ہے اس کے اوپر کتابیں پڑھیں گے، اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا اس کے اوپر کتابیں پڑھیں گے. دونوں نیچے سے گدھے. اب یہ علم طریقت ہے، یہ نقش بندی چشتی قادری وہ اندر سے صفائی کرتے ہیں، اس گدھے کو پاک کرتے ہیں. نہیں سمجھے؟ ایک حدیث ہی میں کہ جس گھر میں کتا ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے. سنی ہوگی؟ اس کا مطلب نہیں سمجھا. تم نے یہی سمجھا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوگا وہاں فرشتے. بھائی کتا تو آدم علیہ السلام کی جنت میں بنایا گیا تھا ان کی حفاظت کے لیے، اب یہاں بھی ان کی حفاظت کے لیے آیا نا، تو گھر میں رہے گا تو ان کی حفاظت کرے گا نا. بھائی اس کو جنت میں بنایا گیا حفاظت کے لیے، یہاں بھی اس کی حفاظت کرے گا، تو گھر میں رہ کرے گا نا. یا گلی کے کونے میں باندھ رہو گے اس کو؟ نہیں. اگر گلی کے کونے پہ اس کو باندھنا تو اس کو رکھنے کی ضرورت ہے. وہ اس کتے کے لیے نہیں ہے، یہ جو اندر کتا ہے اس کے لیے. یہ جو تمہارے اندر کتا ہے یہ اس کے لیے کہ جس کے اندر یہ کتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. بلکہ حدیث شریف انہی لوگوں کے لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں. جن کے نفس کتے ہیں جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں نا ان کے اوپر لعنت. نفس یہ کتا کافر کا ہوتا ہے. اگر کوئی مسلمان ہے جس کو نفس امارہ بولتے ہیں ایک کافر کا، اگر مسلمان کا ہی بھی نفس امارہ ہی ہے اس میں اور کافر میں کیا فرق ہے؟ تو کافر کتا، کافر کے اندر بھی کتا اور مسلمان کے بھی اندر کتا. وہ کافر ہوا کیونکہ زبان سے کلمہ نہیں پڑا، اور یہ کلمہ پڑا اس وجہ سے کافر تو نہیں ہوا لیکن اندر سے ناپاک ہو گئے. یہ اندر سے ناپاک ہے. اسی کے لیے ہے کہ یہ لوگ جب تلاوت کرتے ہیں تو ان کے اوپر قرآن اور انہی لوگوں کی مجد الفسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مبتدی کو چاہیے کہ تو ابتدائی آدمی ہے کہ پہلے ذکر اللہ کرے، اللہ کے ذکر سے اپنے نفس کو پاک کرے. قرآن مجید ان لوگوں کو پڑھنے کے قابل نہیں ہے جن کے نفس کتے ہیں. پھر فرمایا ہے کہ جب نفس پاک ہو جائے پھر قرآن مجید پڑھے، اس وقت اس کا ایک لمحہ کا فکریہ 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اس وقت وہ قرآن مجید اس کے اندر اترے گا، جو بھی پڑھے گا وہ نور اندر اترے گا نا. اب وہ نفس پاک کیسے ہوتا ہے؟ اس کے کافی طریقے ہیں. کچھ تو مسلمان بہت کم ہیں جو اس کو پاک کر سکتے ہیں. اکثر لوگوں کو پتہ ہے وہ پاک کیسے. سب سے پہلے اس کے لیے اب چونکہ وہ اندر ہے نسوں میں، یہ تو مانتے ہیں، وہ باہر تو نہیں ہے، وہ اندر. اب اس کو اندر کی عبادت چاہیے، وہ نسوں میں، وہ نسوں کی عبادت چاہیے. جب تمہاری نسیں وہ دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں لگیں گی تو وہ اللہ اللہ کو نور نس نس میں جائے گا. جب نس نس میں جائے گا تو پھر اس تک بھی پہنچے گا، اس کے چاروں طرف اس کو گھیر لے گا. جب وہ ناری غذا، روٹی میں نار ہے، روٹی کے ذریعے یا ہوا کے ذریعے جب نار اندر جائے گی تو وہ نار جل جائے گی اس نور کی گرمی سے. جب اس کو غذا نہیں ملے گی، اس کا ایک اور طریقہ یہ جو روزے بنایا ہے نا یہ بھی اس کے لیے ہے. سارا سال تو اللہ اللہ کرتا ہے، بس میں اللہ اللہ چلا گیا. جب ماہ رمضان کا مہینہ آیا اس سے مستفید ہو، کیا کر روزہ بھی رکھ تاکہ باہر کی روٹی بھی اس کے اندر نہ جائے، اس کی نار اندر نہ جائے. اب ہمارے ہاں صرف روزہ ہے، صرف روزے سے وہ پاک نہیں ہوتا ہے. بھائی اب آپ نے بھوکے رہے اندر نور ہی نہیں ہے تو پھر وہ کہتے ہیں یہ تو فضول ہے.